السلام علیکم ناظرین، ضبط ڈرامے کی آنے والی قسط میں ایک ایسا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جو بظاہر بہت سخت دکھائی دیتا ہے، لیکن آگے چل کر شاید یہی فیصلہ اون اور آئلہ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا۔ دوسری طرف رملہ اپنی ہی بچھائی ہوئی چال میں پھنستی نظر آئے گی، جبکہ شامی کی مسلسل نادانیاں نہ صرف اس کی اپنی مشکلات بڑھائیں گی بلکہ کئی رشتوں کو بھی آزمائش میں ڈال دیں گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ثاقب صاحب نے واقعی درست فیصلہ کیا؟ کیا اون اور آئلہ کا الگ رہنا ان کے رشتے کو مضبوط کرے گا یا پھر مزید دوریاں پیدا ہوں گی؟ آئیے آنے والی قسط کے ہر اہم پہلو پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ثاقب صاحب کے فیصلے کی بات کی جائے تو پہلی نظر میں یہ فیصلہ یقیناً بہت سخت محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے راتوں رات اون اور آئلہ کو گھر چھوڑنے کا حکم دے دیا، لیکن اگر ذرا گہرائی سے دیکھا جائے تو شاید یہی فیصلہ مستقبل میں ان دونوں کے تعلق کو نئی سمت دے سکتا ہے، کیونکہ اگر اون اور آئلہ اسی ماحول میں رہتے تو شاید ہر وقت غلط فہمیاں، مداخلتیں اور رملہ جیسی سازشیں موجود ہیں، تو شاید دونوں کبھی ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہ پاتے، بلکہ ہر گزرتا دن ان کے درمیان مزید فاصلے پیدا کرتا۔ خاص طور پر رملہ تو مسلسل یہی کوشش کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح شامی کو آئلہ کے قریب بھیجا جائے تاکہ اون کی نظروں میں آئلہ مزید مشکوک ہو جائے۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہتا تو ہر روز ایک نیا تنازع کھڑا ہونا تقریباً یقینی تھا۔ البتہ یہاں ایک بات ضرور حیران کرتی ہے، ثاقب صاحب نے شامی کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے باوجود اس کے والدین کو حقیقت سے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ انہیں سیدھا عارفہ اور فاروق صاحب کے پاس جا کر یہ بتانا چاہیے تھا کہ آپ کا بیٹا میری بیٹی سے رشتہ ختم ہونے کے باوجود اس کا پیچھا کر رہا ہے، کبھی فون کرتا ہے اور کبھی اس کے کمرے تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہ بات بروقت ان لوگوں تک پہنچ جاتی تو شاید عارفہ خود شامی کو روک دیتی اور بعد میں ہونے والی کئی پریشانیاں بھی جنم نہ لیتیں۔ ممکن ہے آنے والی اقساط میں اس خاموشی کی کوئی خاص وجہ سامنے آئے، لیکن فی الحال یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ ادھر شامی خود بھی شدید خوف میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ اسے سب سے بڑا ڈر اس بات کا ہے کہ اگر اس کی حرکتوں کا علم اس کی ماں عارفہ کو ہو گیا تو شاید اس بار وہ بھی اسے معاف نہ کرے۔ دوسری طرف رملہ بھی وقتی طور پر گھبرا جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر شامی پکڑا گیا تو اس کا نام بھی ضرور آئے گا۔ باقی گھر والوں کی تو اسے پرواہ نہیں، لیکن رملہ ہرگز نہیں چاہتی کہ اون کی نظروں میں اس کی حقیقت بے نقاب ہو جائے۔ اسی دوران ثاقب صاحب کے حکم پر اون بغیر کسی بحث کے اپنا سامان سمیٹتا ہے اور آئلہ کو ساتھ لے کر اسی رات گھر چھوڑ دیتا ہے۔ اون جانتا ہے کہ بحث کرنے سے حالات مزید خراب ہوں گے، اس لیے وہ خاموشی سے ہر فیصلہ قبول کر لیتا ہے۔ اگلی صبح جب گھر والوں کو اون اور آئلہ کہیں نظر نہیں آتے تو سب سے پہلے بی جان کو تشویش ہوتی ہے۔ اسی دوران آئلہ کا روتے ہوئے بی جان کو فون آ جاتا ہے اور آئلہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ وہ روتے ہوئے بی جان کو بتاتی ہے کہ بابا نے مجھ پر شک کیا اور ہمیں گھر چھوڑنے کا حکم دے دیا، حالانکہ میرا اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ شامی خود میرے کمرے میں آیا تھا، میں نے اسے نہیں بلایا تھا اور نہ ہی اس سے ملنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر بی جان بھی پریشان تو ہو جاتی ہیں۔ ادھر یہی گفتگو زویا بھی سن لیتی ہے۔ وہ فوراً جا کر اپنی والدہ شمسہ کو ساری حقیقت بتاتی ہے۔ یہ سنتے ہی شمسہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ غصے اور پریشانی کے عالم میں سیدھا ثاقب صاحب کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ شمسہ غصے میں ثاقب صاحب سے سوال کرتی ہے کہ آخر آپ نے اتنا بڑا فیصلہ ایک لمحے میں کیسے لے لیا؟ میری بیٹی کو اس شخص کے ساتھ گھر سے نکال دیا جس سے وہ پہلے ہی خوش نہیں، آخر اس نے ایسا کون سا جرم کر دیا تھا؟ ثاقب صاحب حیرت انگیز طور پر اس بار غصے کی بجائے نہایت سنجیدگی سے جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اسے گھر سے نکالنے کا نام دے رہی ہو، لیکن میں نے اسے ایک موقع دیا ہے۔ آج میں یہ فیصلہ نہ کرتا تو کل آئلہ خود اپنی زندگی مزید مشکلات میں ڈال دیتی۔ شمسہ فوراً احتجاج کرتی ہے کہ آپ نے ہمیشہ میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے،
پہلے اس کی مرضی کے بغیر شادی کروا دی اور اب اسی شوہر کے ساتھ اسے گھر سے نکال دیا۔ اس نکمے کے ساتھ پتہ نہیں میری بیٹی اس وقت کن حالات میں ہوگی۔ لیکن ثاقب صاحب اپنی بات پر قائم رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل ظلم میں نے نہیں کیا بلکہ آئلہ نے اپنی ضد اور اپنی غلط سوچ کے ذریعے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اتنے بڑے حادثات کے بعد بھی اگر اسے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوئی تو پھر شاید اسے وقت ہی سکھائے گا۔ شمسہ جذباتی انداز میں کہتی ہے کہ آخر وہ ابھی کتنی بڑی ہے، غلطیاں اسی عمر میں ہوتی ہیں، عقل بھی وقت کے ساتھ آتی ہے۔ ثاقب صاحب گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ یہی تو میں چاہتا ہوں، جب تک آئلہ کو اون کی قدر کا احساس نہیں ہوگا تب تک وہ اس گھر میں واپس نہیں آ سکتی۔ ان کے مطابق کچھ فیصلے انسان کو وہ سبق سکھا دیتے ہیں جو برسوں کی نصیحتیں بھی نہیں سکھا سکتی۔ ادھر دوسری جانب رملہ اور شامی کو اس بات کا اندازہ تک نہیں کہ ان کی ایک حرکت نے آئلہ کی زندگی میں کتنی بڑی ہلچل مچا دی ہے۔ اسی دوران سروری عارفہ کو بتاتی ہے کہ صبح سے نہ اون گھر میں نظر آیا ہے نہ ہی آئلہ۔ عارفہ تو یہی سمجھتی ہے کہ شاید بی جان نے ان دونوں کو چند دن کے لیے کہیں گھومنے پھرنے بھیج دیا ہوگا، لیکن رملہ کے چہرے کا رنگ اس خبر کے ساتھ ہی بدل جاتا ہے۔ اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ جس نتیجے کی امید کر رہی تھی شاید معاملہ اس کے بالکل مختلف رخ اختیار کر چکا ہے۔ اسی دوران سروری عارفہ کو مشورہ دیتی ہے کہ گھر میں خوشی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے اب شامی اور رملہ کی باقاعدہ شادی کی تقریب بھی کر دینی چاہیے۔ عارفہ کو تو یہ مشورہ پسند آتا ہے، لیکن رملہ کے لیے یہ بات کسی دھماکے سے کم نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ طنزیہ انداز میں سروری کو جواب دیتی ہے کہ اگر گھر میں اتنا ہی شور شرابہ چاہیے تو پھر آپ کی دوسری شادی نہ کروا دی جائے۔ سروری چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش رہ جاتی ہے۔ اسے شاید پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ رملہ کی زبان اب پہلے سے کہیں زیادہ بے لگام ہو چکی ہے۔ عارفہ بھی رملہ کے اس رویے سے شدید نالاں دکھائی دیتی ہے، لیکن رملہ کا ڈھول خود ہی اس نے اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ اب نہ وہ آسانی سے رملہ کو روک سکتی ہے اور نہ ہی اس سے جان چھڑا سکتی ہے۔ ادھر اون آئلہ کے لیے اپنے دوست سے کہہ کے ایک گھر کا جلدی میں بندوبست تو کر لیتا ہے، لیکن یہ گھر اتنا چھوٹا ہے کہ آئلہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اون سے کہتی ہے کہ تمہیں یہی جگہ ملی تھی مجھے رکھنے کے لیے، تو اون جواباً کہتا ہے کہ میری یہی حیثیت تھی، جس پہ آئلہ کہتی ہے کہ مجھ سے شادی کرتے وقت کیا تم اپنی حیثیت بھول گئے تھے؟ اون کہتا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری ہر بات سن کر میں غصے میں آ کر تمہیں چھوڑ دوں گا تو تمہاری غلط فہمی ہے، جس پہ آئلہ بھی طنزیہ کہتی ہے کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تم بہت ڈھیٹ ہو۔ اون آئلہ سے کہتا ہے آخر تمہیں غرور کس چیز کا ہے؟ تو آئلہ اون سے کہتی ہے مجھے غرور نہیں بلکہ ڈر ہے کہ تم بھی باقی مردوں کی طرح میرے ماضی کو بار بار میرے سامنے لا کے مجھے کٹہرے میں کھڑا کرو گے۔ جس پہ اون صاف گوئی سے آئلہ کو جواب دیتا ہے کہ ماضی کو تو وہ لوگ کھنگالتے ہیں جنہیں ماضی کا پتہ نہ ہو، جبکہ میں تو تمہارے ماضی سے اچھی طرح واقف ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ جو کچھ ہوا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی تھی تو یہ کہ تم نے ایک غلط انسان پر اعتبار کیا۔ دوسری طرف رملہ مسلسل بے چین ہے کہ آخر اون اور آئلہ کہاں گئے۔ ان کے پورشن میں جاتی ہے تو زویا سے آمنا سامنا ہوتا ہے۔ فوراً پوچھ لیتی ہے کہ خیریت آئلہ صبح سے نظر نہیں آ رہی، جس پہ زویا کہتی ہے کہ بے فکر رہو، وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں سے جا چکی ہے اور جہاں بھی ہے بالکل ٹھیک ہے اور بہت خوش ہے۔ ادھر اون نئے گھر میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آئلہ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، جبکہ آئلہ ابھی بھی اپنے دل میں موجود نفرت، غصے اور الجھنوں سے باہر نہیں نکل پا رہی۔ لیکن ایک حقیقت ضرور ہے، اون کی برداشت، خاموشی اور خلوص آہستہ آہستہ آئلہ کے دل پر اثر ڈالنا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایک ہی چھت کے نیچے اکیلے رہتے ہوئے اون اور آئلہ ایک دوسرے کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں گے؟ کیا رملہ اپنی نئی چالوں کے ذریعے دوبارہ ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے میں کامیاب ہوگی؟ اور سب سے اہم بات، کیا آئلہ کے دل میں اون کے لیے نفرت آہستہ آہستہ احترام اور پھر محبت میں بدلنے لگے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔